الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، زندگی میں اگر کبھی حالات آپ کو بہت پریشان کرنے لگیں، تکلیفیں آنے لگیں، کسی بات کا غم ستانے لگے، کسی بات سے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگے، تو ایسی پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک بہترین دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما قال عبد قط اذا اصابہ ہم وحزن اللہم انی عبدک۔ فرمایا کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی پریشانی اور غم لاحق ہو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری ہی بندی کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میں بھی تیرا بندہ، میرے والد بھی تیرے بندے، میری والدہ بھی تیری بندی، ہم سب تیرے ہیں مولا۔ آگے فرمایا ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، ماض فی حکمک، مجھ میں یا پھر مجھ پر صرف تیرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے۔ آج مجھے غم ملا ہے تو تیرے حکم سے، کل خوشی آئے گی تو تیرے حکم سے، مجھ پہ تیرے سوا کسی اور کا حکم چل ہی نہیں سکتا، اور تیرا حکم ہو جائے اس سے میں بچ بھی نہیں سکتا۔ ماض فی حکمک، تیرا جو حکم ہے وہ تو نافذ ہو کر رہے گا۔ عدل فی قضاؤک، عدل فی قضاؤک، اور میرے حق میں تیرا ہر فیصلہ، میرے حق میں تیرا فیصلہ سراسر عدل ہے، انصاف ہے۔ آج یہ فیصلہ ہوا کہ مجھے غم لاحق ہو، مجھے کوئی پریشانی آئی، تیرا فیصلہ ہے تو سراسر عدل ہے، انصاف ہے، انصاف کے سوا کچھ نہیں، میں اسی کا مستحق ہوں۔ کل کوئی خوشی آئے گی تو تیرے فضل سے آئے گی۔ فرمایا کہ یہ سب کہنے کے بعد اللہ سے یہ بھی کہے کہ اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے ہر ایک نام کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے ہر ایک نام کے وسیلے سے۔ کیسا نام؟ سمیت بہ نفسک، جس نام کو تو نے اپنے لیے اختیار کر لیا کہ تو اس نام سے پکارا جائے۔ سمیت بہ نفسک، اپنے آپ کو جس نام سے تو نے موسوم کیا، یعنی کہ جس نام کو تو نے اختیار کر لیا کہ تو اس نام سے پکارا جائے۔ او انزلتہ فی کتابک، یا پھر جس نام کو تو نے اپنے کتاب میں نازل کیا ہو۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا پھر جس نام کو تو نے اپنے کسی خاص بندے کو سکھایا ہو۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر جس نام کو تو نے اپنے پاس علم غیب میں مخصوص رکھا ہو، تیرے علاوہ کوئی مخلوق اس نام کو نہیں جانتی، ایسا نام۔ تو تیرے ہر ایک ایسے نام سے، ایسے نام کے وسیلے سے، ایسے نام کے طفیل سے، صدقے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں مولا کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے قرآن کو،
وَذَهَابَ هَمِّي، اور میری پریشانی کو ختم کرنے والا بنا دے. إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا. جو کوئی یہ دعا کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے غم کو ضرور دور کرے گا. صرف دور نہیں کرے گا بلکہ اس غم کی جگہ پہ اسے خوشیاں نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر. تو جب صحابہ کرام نے اس دعا کو سنا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ينبغی لنا ان نتعلم هؤلاء الکلمات، کیا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کو، اس بہترین دعا کو سیکھ لیں، یاد کر لیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل ہاں، ينبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، جو کوئی اس دعا کو سنے، ان کلمات کو سنے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان کلمات کو سیکھ لے، اس دعا کو سیکھ لے، تاکہ مشکلات کے وقت، پریشانی کے وقت، غم کے وقت آپ اس دعا کو کر سکیں. تو جب غم کی بات چھڑ گئی ہے تو غم، پریشانی، مشکلات کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجئے گا. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص لوگ، عام لوگ. خاص لوگ کون ہیں؟ جن سے اللہ کلام کرتا ہو. انبیاء اکرام سے اللہ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، اور اولیاء اکرام کو بھی یہ فضل اللہ کا ہوتا ہے اولیاء اکرام پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے کلام کرتا ہے الہام کے ذریعے. تو دو طرح کے لوگ ہوئے، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام جو خاص لوگ ہیں، اور عام لوگ. عام لوگ میری طرح، آپ کی طرح، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے ذریعے جو تعلق ہوتا ہے وہ نہیں کہہ رہے ہیں. حقیقت میں تعلق کیا ہے؟ اللہ آپ سے ہم کلام ہو. یہ تو نہیں ہوتا ہے نارمل لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، خاص لوگ، انبیاء اکرام، رسول، اولیاء اکرام، جن سے اللہ کلام کرتا ہو. عام لوگ میری طرح، آپ کی طرح. تو عام لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو غم ہوتا ہے، وہ صرف صورت میں غم لگتا ہے، ظاہری طور پہ غم لگتا ہے، حقیقت میں وہ غم ہے ہی نہیں. حقیقت میں پریشانی، مشکلات، آزمائش اللہ کے خاص بندوں کو ہوتی ہے. اس کی ایک جھلک سمجھیے جو ہم کو ملتی ہے. اللہ کے خاص بندوں کو، انبیاء کرام کو سخت آزمائش ہوتی ہے، اولیاء کرام کو سخت آزمائش، بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. ایک حدیث سنیں، سیدنا ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کو سنن ابن ماجہ کے اندر مل جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار ہو رہا ہے. حضور چادر سے اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے تھے. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس طرح ہاتھ رکھا تو چادر کے اوپر ہی میرا ہاتھ لگا تھا کہ مجھے گرمی محسوس ہونے لگی، سخت گرمی. بخار کی جو گرمی ہے چادر کے اوپر سے محسوس ہو رہی ہے، عجیب ہے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما اشدھا علیک، کتنا سخت بخار ہو رہا ہے، کتنا سخت بخار ہو رہا ہے آپ کو یا رسول اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کذالک یضاعف لنا البلاء، ہمیں اسی طرح آزمائش سخت آتی ہے، ہم پر اسی طرح آزمائش سخت آتی ہے. وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ، اور اجر بھی دگنا ہوتا ہے.
تو سخت آزمائش آتی ہے. تب قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے سخت پریشانی آزمائش کس کو ہوتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، نبیوں کو ہوتی ہے. قلت یا رسول اللہ ثم من، پھر کس کو ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الصالحون، پھر صالحین کو ہوتی ہے. اور ایک دو مثال بھی دی. مثال میں فرمایا ان کان احدهم لیبتلی بالفقر حتی ما یجد احدهم الا العباءۃ. صالحین سے مراد کون ہے ہم بتائیں گے. صالحین کو اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ کبھی کبھی غریبی کی وجہ سے اس طرح تنگی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ چھت ہوتا ہے، سوائے ایک چادر کے اور کچھ نہیں ہوتا. جسم چھپانے کے لیے ایک چادر ہوتا بس. وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ. اور صالحین کون ہیں؟ وہ تو خوشی پہ یعنی کہ آزمائش پہ اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کہ تم خوشیاں پہ خوش ہوتے ہو. آزمائش پہ وہ خوشی مناتے ہیں جس طرح تم نعمتوں پہ خوشی مناتے ہو، اس طرح صالحین آزمائشوں پہ خوشی مناتے ہیں، آزمائشوں سے خوش ہو جاتے ہیں وہ. تو صالحین کون نہیں ہیں؟ ہماری طرح، آپ کی طرح نارمل لوگ نہیں ہیں. کیا کبھی آپ کسی آزمائش سے خوش ہوئے ہیں؟ خوش تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو کوستے ہیں. انسان تو خدا کو بھی کوستا ہے. فرمایا سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العزت نے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو آزمائے، جب انسان کو اس کا رب آزمائے اور فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، عزت بخشے، نعمتیں بخشے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی، میرا خیال رکھا. ہم کہتے ہیں نا اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، کیا کمی ہے، سب ہر چیز ہے میرے پاس. جب اللہ دیتا ہے تو ایسے کہتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب رب انسان کو آزمائے اور اسے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق میں تنگی عطا کرے. رزق سے مراد صرف کھانا پانی نہیں ہے، رزق سے مراد ہر وہ چیز جو آپ کو اس دنیا میں چاہیے. ہر وہ چیز، آپ کا جاب، آپ کا کار، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، بیوی، بچے، سب کچھ رزق ہے. رزق ہے. تو جب رزق میں تنگی عطا کرے تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرا خیال ہی نہیں رکھا، کیا غلطی کی تھی میں نے، یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کو اس طرح انسان کوستا ہے. لیکن یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالحین نام کا جو طبقہ ہے وہ تو اس طرح آزمائش پہ خوش ہوتے ہیں جس طرح کہ تم نعمتوں پہ خوش ہوتے ہو. ہم تو نعمت پہ خوش ہوتے ہیں. تو اکثر لوگ مقرر ہوں، عالم ہوں، آپ کو اس غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں کہ صالحین سے مراد نیک لوگ ہیں. تو انسان یا پھر آپ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نیک لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب دیں گے، حرام سے بچیں گے تو نیک لوگ ہو گئے، وہی صالحین ہیں. نہیں، صالحین سے مراد ہے اولیاء کرام. اس حدیث میں یا پھر جہاں بھی صالحین قرآن شریف میں وغیرہ آتا ہے وہاں پہ اکثر مراد صالحین سے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خاص بندے جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ اولیاء کرام. ایک اسپیشل طبقہ ہے صالحین. اور ویسے اگر آپ نارمل پیپل کو
لغتاً یا پھر لٹرلی صالح ایسا لفظ یوز کرتے ہیں، الگ بات ہے، دقت نہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ صالحین نام کا ایک طبقہ ہے۔ اس کی دلیل سنیے، سورۃ النساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا جن پر اللہ کے انعامات ہوئے، جیسے کہ من النبیین انبیاء کرام، والصدیقین صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہاں پہ 4 طبقوں کا بیان کیا گیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ نیک ہوا کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے وہ تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حرام سے بچے گا، سب حلال کام ہی کرے گا، حلال کمائی کمائے گا، تو نیک ہوا نا۔ تو اگر اس صالحین کا مطلب آپ صرف نیک لوگ رکھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک بن جائے تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، نارمل نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ بات ایسی ہوئی کہ 5th اسٹینڈرڈ کے بچے سے میں جا کے یہ کہوں کہ بیٹا تم اچھی طرح پڑھائی کرو گے نا تو میں تم کو 5th اسٹینڈرڈ کے اور بچوں کے ساتھ بٹھا دوں گا۔ وہ تو 5th اسٹینڈرڈ میں ہی تو ہے نا، تو اس کو 5th اسٹینڈرڈ کے اور بچوں کے ساتھ بٹھائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ بھائی تم اگر اچھی طرح پڑھائی کرو گے تو میں تم کو 7th اسٹینڈرڈ میں ڈبل پروموشن کر دوں گا، 7th اسٹینڈرڈ میں اب تم کو سیٹ دلا دوں گا۔ انجینئرنگ کالج کے 1st ایئر اسٹوڈنٹ سے میں جا کے یہ کہوں کہ بابو تم اچھی طرح پڑھائی کرو گے تو تمہیں 1st ایئر کے اور بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ ایسے کہنے میں کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں اس آیت کی طرف آئیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا جن پہ اللہ کے انعامات ہوئے۔ تو 4 طبقوں کا بیان کیا گیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اسپیشل لوگ ہیں صالحین، نارمل لوگ مت سمجھیے۔ اس حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو خوش ہوتے ہیں آزمائش پہ۔ ہم کہاں خوش ہوتے ہیں آزمائش پہ؟ کیسی آزمائش؟ نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ چھت، صرف ایک چادر مل جائے تب بھی خوش۔ تو صبر کرنا تو کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آزمائش پہ شکر بھی کرتے ہیں۔ کون؟ صالحین۔ آزمائش پہ شکر بھی کرتے ہیں صالحین۔ تو اس حدیث کے مطابق صالحین پہ بہت سخت آزمائش آتی ہے۔ تو اگر آپ کسی خاص بندے سے، اللہ کے خاص بندے سے آپ تعلق رکھیں گے، اولیاء اکرام کی بارگاہ سے جڑیں گے، اللہ کا کوئی ولی آپ کو مل جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان پر کتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ صرف ایک دن گئے، قدم بوسی کی، ہاتھ وغیرہ چوم لیا اور عطر وغیرہ لے لیے، چلے آئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس سے تو آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ کتنی اچھی زندگی ہے، کاش میں بھی ولی ہوتا۔ آپ یہ سوچنے لگیں گے، کچھ سال یا پھر کچھ عرصہ ان کے صحبت میں بتائیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی خدمت میں رہیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ سخت سے سخت مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات اولیاء کرام پر ہوتی ہیں، بہت سخت مشکلات۔ ان مشکلات کو 1,00,000 ٹکڑے کریں گے، ان پر جو آزمائش ہوتی ہے، کسی ایک آزمائش کو لے کر اس کے 1,00,000 ٹکڑے کریں، اور ان 1,00,000 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہم میں سے کسی آدمی کو، یعنی کہ نارمل پیپل کو دے دیا جائے آزمائش کے طور پہ، تو جھیل نہیں پائیں گے، ہم کانپ جائیں گے۔ لیکن وہ اتنی بڑی آزمائش پہ ثابت قدم ہوتے ہیں، چہرے پہ نہ غم کے آثار دکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ مسکراتے ہوئے اللہ کی یاد میں شکر کرتے ہوئے رہتے ہیں۔
صبر تو وہ کرتے ہی ہیں، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ شکر کے عالم میں ہوتے ہیں اولیاء کرام۔ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ کے خاص بندے، ان سے جڑیے گا، ان سے جڑیں گے تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آزمائش پہ کس طرح صبر کیا جاتا ہے، ورنہ پوری زندگی آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آزمائش پہ اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ ان کی صحبت اختیار کریں گے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ ایک موقع ہے آپ کو، اللہ کو راضی کرنے کا ایک موقع ہے آزمائش۔ ہم جب آزمائش آتی ہے تو کسی بھی طرح اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اولیاء کرام ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اسی آزمائش میں جیتے ہیں۔ نہ غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، نہ خوشی میں کوئی کمی ہوتی ہے، بس وہ تو شکر کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے چلتے ہیں اولیاء کرام۔ تو جب آپ ایسے ولیوں کی صحبت اختیار کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت کو کیسے راضی کیا جاتا ہے آزمائش کے وقت، ورنہ آپ زندگی بھر نہیں سیکھ پائیں گے یہ بات۔ ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آزمائش آئے، کوسنا شروع، بیوی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ۔ بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا، بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آپ نے بھڑکنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ آپ کسی اور ٹینشن میں ہیں، بیوی کوئی اور سوال کر رہی ہے، آپ کوئی اور ٹینشن میں ہیں، تو غصہ آپ کا بیوی پہ، بچوں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ آزمائش میں ہیں، آپ کو تکلیف ہے، آپ غم میں ہیں، تو آپ دوسروں پر اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ رہیں گے تو ہرگز اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ صبر اس کو نہیں کہتے ہیں۔ آزمائش پہ صبر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی ہے۔ تو اس دعا کو ایک اور بار پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ ڈاؤٹ آیا ہو کہ ہم نے کہا کہ اولیاء کرام کو بڑے بڑے غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اولیاء اللہ پہ، اللہ کے ولیوں پہ لا خوف علیہم، کسی بات کا ڈر نہیں ہے، کسی بات کا خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ کسی بات کا غم نہیں کرتے۔ تو جب اللہ نے ایسے کہا ہے تو ان کو غم کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو غم نہیں آتے ہیں، اللہ نے یہ کہا ولا هم یحزنون، وہ غم نہیں کرتے۔ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ غم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو غم نہیں آتے۔ اور ویسے کسی کے بارے میں وہ ڈرتا نہیں ہے تبھی کہا جا سکتا ہے جب ڈرنے کا کوئی ماحول پیدا ہو، اس کے باوجود وہ نہ ڈرے۔ اگر ڈرنے کا کوئی ماحول ہی نہ ہو، ڈرنے کی کوئی نوبت ہی نہیں آئے، ڈرنے کا کوئی موقع ہی نہیں، تو وہ نہیں ڈرتا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ لا خوف علیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرتے نہیں۔ ڈرنے والی لاکھ باتیں، ڈرانے والے لاکھ معاملات پیش آتے ہیں اولیاء کرام کو، لیکن ہرگز نہیں ڈرتے، وہ صرف رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا معنی کیا ہے؟ حزن، غم پہنچانے والے لاکھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ غم نہیں کرتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو نارمل پیپل کے لیے یہ نارمل پیپل کے پاس یہ قدرت ہی نہیں کہ وہ اس طرح کا صبر کریں جس طرح اولیاء کرام کرتے ہیں۔ نارمل پیپل کے لیے، نارمل پیپل کی بس کی بات ہی نہیں، عام لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ آزمائش میں جس طرح اولیاء کرام آزمائش کے ساتھ، آزمائش کے وقت جس طرح جیتے ہیں، جس طرح اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس طرح عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن
جب عام لوگ خاص لوگوں سے جڑتے ہیں تو اس کی ایک جھلک عام لوگوں میں آ جاتی ہے، ایک جھلک، کیونکہ آپ کو ویسی آزمائش نہیں ہوگی جس طرح اولیاء کرام کو ہوتی ہے، چھوٹی سی آزمائش ہوگی، اس میں آپ ثابت قدم رہیں، صبر کے دامن کو تھامے رہیں، اللہ کا شکر کرتے رہیں، اور اس طرح کی دعائیں اطمینان کے ساتھ بغیر جلدی کیے کرتے رہیں۔ یہ اگر آپ اس طرح کی ایک زندگی چاہتے ہیں تو یہ سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں، تعلق رکھنے والے اولیاء کرام، ان کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ اور یہ مت سوچئے کہ کس حدیث میں ہے کہ اولیاء کرام سے جڑ جاؤ، کس حدیث میں ہے کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ سب ظاہر سی بات ہے، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ نے رب العالمین نے قرآن شریف میں کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، کتنے بار کہا؟ کیا کہیں پہ اللہ نے یہ کہا اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے۔ جس رب نے تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق کی، تمہیں یہ صورت عطا کی، تمہارے اندر جان ڈالی، اس سے محبت کرنا ہے، یہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اس سے تو محبت کرنا ہے، ظاہر ہے۔ تو اس رب سے جن کا تعلق ہو، اس رب سے جن کا کلام ہو، ویسے رب کے ولیوں سے جڑ جاؤ، یہ تھوڑی کہا جائے گا۔ بس اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کے لیے محبت اور عظمت بھری ہو تو آپ نکل پڑیں گے اللہ کے ولیوں کی تلاش میں۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث میں ہے، جانچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی باتوں کے لیے کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے والے اولیاء اس دنیا میں موجود ہوں اور آپ ان سے محروم ہو جائیں، ان کی بارگاہ سے محروم ہو جائیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو سامعین اکرام، اللہ کے اولیاء ہر دور میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بس آپ طلب کریں گے تو ضرور آپ پائیں گے، آپ ملیں گے اسی دنیا میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑ دیں۔ تو تقریر ختم کرنے سے پہلے اس دعا کو ایک اور بار دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو سنیں اور ہو سکے تو یاد بھی کر لیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اس دعا کو جب بھی پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، آزمائش ہو جائے، اس دعا کو صبر کے ساتھ درود شریف آگے اور پیچھے پڑھتے ہوئے اس دعا کو کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اس غم کو دور کرے گا اور اس غم کی جگہ پہ خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑ دے، اس کے ولیوں کی صحبت دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔